بس ایک 4 شادیوں کی کمی ہے. اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں بنگلہ دیش میں پہلے ہی اتنی آبادی ہے, 4 شادیاں کریں گے تو آبادی تو اور بڑھ جائے گی. پہلی بات یہ بتا دوں, جب بھی کسی ملک میں آبادی بڑھتی ہے نا تو وہ آبادی بارڈر توڑ کے باہر نکلتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ کو بنگلہ دیش کے لوگ نظر آئیں گے, اٹلی میں, سعودیہ میں, قطر میں, جاپان میں, ہر جگہ. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ریمیٹنس آتا ہے. بنگلہ دیش کی جو اکانومی ہے, میں نے یہاں لوگوں سے معلومات لی, کہتے ہیں باہر دنیا میں جو کمانے کے لیے گئے ہوئے نا وہاں سے بہت پیسہ آتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ 4 شادیوں سے آبادی بڑھتی نہیں ہے, کم ہوتی ہے. یہ بھی ایک بات بتاؤں آپ, کیسے کم ہوتی ہے یہ بتا دوں آپ کو میں. آبادی آدمیوں سے نہیں بڑھتی, آبادی ہمیشہ عورت سے بڑھتی ہے. ایک عورت کے اگر 5 بچے ہو رہے ہیں اور کسی ملک میں 50 لاکھ عورتیں ہیں تو ہر عورت کے اگر 5 بچے ہوں گے تو 50 کو 5 سے ضرب دے دو, کتنی زیادہ آبادی بڑھ جائے گی. لیکن یہ 50 لاکھ عورتیں, ان میں 4 عورتیں ایک مرد کی بیوی بن جائیں تو پھر فی عورت جو گروتھ ریشو ہے وہ 5 کا رہے گا نہیں, وہ کم ہو جائے گا. اس لیے 4 شادیاں سے آبادی کم ہوتی ہے, بڑھتی نہیں ہے. ہاں آپ کی نسل بڑھتی ہے, یعنی آبادی گروتھ ریشو کم تو ہوگا لیکن جتنی ہوگی آپ کی. بہت مشکل ہے سمجھانا. نہیں آئے آپ کی؟ آ گیا؟ دوبارہ سمجھا. فارمولہ دے کے جا رہا ہوں, فارمولہ دیکھو. اس کی ایک مثال ہے. آپ لوگ کیا جمشید صاحب ہوتے ہیں؟ اچھا معذرت کے ساتھ, جمشید کی میں اکثر مثالیں دیتا ہوں. دیکھو ایک علاقے میں 4 آدمی ہیں, ایک کا نام جمشید, ایک کا نام غفار, ایک کا نام سلیم, ایک کا نام وسیم. ٹھیک ہے, 4 آدمی ہیں اور 4 ہی عورتیں ہیں. کتنی عورتیں ہیں؟ 4 عورتیں. ان 4 عورتوں کی ان 4 آدمیوں سے شادی ہو گئی, ہر ایک کے 5 بچے ہو گئے. تو آبادی میں کتنے بچوں کا اضافہ ہوا؟ 20 بچوں کا اضافہ ہو گیا. لیکن جمشید کے کتنے بچے ہیں؟ 5. جمشید کی اپنی نسل 5 سے زیادہ بولو نہیں بڑھی, لیکن قوم کی نسل کتنی ہو گئی؟ بچے 20 پیدا ہو گئے. لیکن یہ 4 کی 4 اگر اکیلا جمشید کر لے ان سے شادی, اور وہ 3 چھڑے چھاٹ گھومتے رہیں, ان کو ملی نہیں رہی نا. جب محلے میں 4 تھی, 4 پہ جمشید نے قبضہ کر لیا. بھائی کوئی جمشید ہے اس کو پکڑ کے رکھو, قبضہ نہ کر لے کہیں. تو جمشید نے ان 4 سے کر لی. اب پہلی بات تو یہ کہ ہر ایک سے 5 پیدا نہیں ہوں گے, اس کے لیے تپڑ چاہیے جو جمشید اکیلے میں ہے نہیں. نیچرلی کم ہو جائے گا گروتھ ریشو. اب بچے 20 کے بجائے پیدا ہوں گے 10, تو گروتھ ریشو بڑھے گا نہیں, کم ہوگا. لیکن یہ 10 کے 10 ہوں گے کس کے؟ اکیلے جمشید. تو اسلام نے جو 4 شادیوں کا کہا ہے نا, اس سے یہ نہیں ہوتا کہ آبادی دنیا کی بڑھتی ہے, اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صرف مسلمانوں کی بڑھتی ہے, باقیوں کی کم ہوتی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. کبھی اکیلے اچھا میں نے کہا شاید جمشید آپ کا نام تو کبھی اکیلے میں بیٹھ کے غور کرنا. یہ جو اسلام نے کہا ہے نا زیادہ شادیوں کا, اس کا ایک تو عورت کو فائدہ ہے, عورت اپنے سے اچھے سے کرے گی نکاح, وہ کمتر سے کرے گی نہیں. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو زیادہ نکاح کرے گا نسل اس کی. کیا بول رہے ہیں بھائی؟ اچھا خیر. تو بھائی سب سے پہلی بات, توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. دوسرے نمبر پہ کبیرہ گناہ میں سب سے بڑا گناہ نماز کا جان بوجھ کر قضا کر دینا. آج سے سب عزم کرو, کچھ بھی ہو جائے, زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, ہم نے کبھی بھی نماز ضائع نہیں کرنی. یہاں بیان میں خواتین بھی ہیں, خواتین بھی ہیں. مجھے تو 4 شادیوں کی بات نہیں کرتا جہاں خواتین ہوتی ہیں, مجھے پہلے بتاتے. خواتین بازار جاتی ہیں شاپنگ کے لیے, کہیں رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جاتی ہیں, نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. نا نماز کا پتہ ہی سفر میں چلتا ہے کہ آپ کتنے پکے نمازی ہیں.
زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، جو ہماری بہنیں بیان سن رہی ہیں، جو لوگ بیان سن رہے ہیں، عزم کریں کسی صورت میں کبھی نماز قضا نہیں کریں گے۔ کبیرہ گناہوں کی فہرست میں زنا، آج سوسائٹی میں زنا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو۔ زنا کے قریب کیسے؟ آپ کے موبائل میں جتنی لڑکیوں کے نمبر ہیں جو آپ نے جمشید کے نام سے سیو کیے ہوئے ہیں اور سلیم کے نام سے، وہ سارے نمبر کیا کر دو؟ ڈیلیٹ۔ پھر میں کہوں گا میرا بنگلہ دیش آنے کا فائدہ ہوا ہے، پھر میں کہوں گا بھائی فائدہ ہے۔ اللہ نے عورت کی طرف پہنچنے کا راستہ نکاح کے علاوہ سارے راستے اللہ نے کیا کر دیے؟ اسلام میرج سسٹم پہ بلیو کرتا ہے۔ فزیکل ریلیشن وداؤٹ میرج یہ گدے گھوڑوں کا کام ہے، یہ کتے بلوں کا کام ہے۔ مجھے بتاؤ گدھا اور گدھی کی شادی ہوتی ہے؟ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے خالی، تبھی ان سے جو نسل پیدا ہوتی ہے وہ خاندان آباد نہیں ہوتا۔ جب گدھی کے بچہ ہوتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ وہ فلاں اس کا ماموں ہے وہ گدھا، یہ اس کا چاچا لگتا ہے، یہ اس کی پھپھو لگتی ہے، کوئی کہتا ہے؟ گدھوں کے خاندان نہیں ہوتے، کیونکہ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے وداؤٹ میرج۔ خاندان شادی سے آباد ہوتے ہیں، زنا سے آباد نہیں ہوتے۔ آج سے توبہ کرو، پہلے بھی انشاءاللہ بچتے ہوگے آپ، کبھی زنا کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے۔ تیسری چیز اور آخری چیز، ہماری سوسائٹی میں، کیونکہ ہم مغربی دنیا سے متاثر ہیں، ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے نوجوان کہاں سے متاثر ہیں؟ مغرب سے۔ ان کی ترقی دیکھ کر بہت ساری چیزیں جو ان میں غلط تھیں وہ بھی ہم نے اڈاپٹ کرنا شروع کر دی۔ اس میں سب سے بڑی تباہی جو ہماری سوسائٹی میں آئی ہے وہ قطع رحمی، رشتے توڑنا۔ ان لوگوں کے ہاں خونی رشتوں کی، بلڈ ریلیشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اسلام بلڈ ریلیشن کو تمام رشتوں پر ترجیح دیتا ہے، اور بلڈ ریلیشن میں سب سے پہلے آپ کی ماں اور آپ کا باپ۔ میرے بھائی، ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اکبر الکبائر کیا ہیں، یعنی کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ، ان میں بھی جو کبیرہ ہیں، اس میں آپ نے فرمایا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، ان کو ستانا۔ تو اس لیے آپ کی جنت بھی آپ کے والدین، آپ کی جہنم بھی آپ کے والدین۔ یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی ان پر عمل کی توفیق دے اور آپ سب کو بھی ان پر عمل کی توفیق دے، اور مجھے آپ لوگوں نے تمیز سے نکلنے دینا ہے۔ اندھی عورت تھی، اس کے بچہ نہیں ہو رہا تھا، ایک دن بچہ ہوا، نظر تو آ نہیں رہا تھا، اس نے چوم چوم کے جان سے مار دیا اس کو۔ جب ہمیں مسائل آئیں گے تو ہماری حاجتیں مزاروں سے، قبروں سے پوری نہیں ہوں گی، ہماری حاجت پوری کہاں سے ہوگی؟ مسجد سے، اللہ سے۔ صرف یا اللہ مدد کا نعرہ، یا اللہ مدد کے علاوہ کوئی نعرہ قابل قبول نہیں۔ نمبر 2، بدعت کے کبھی قریب نہیں پھٹکنا ہے۔ ہم لوگوں میں بدعتیں بہت آ گئی ہیں، اب میں ان کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو وقت لگے گا۔ بھائی کسی بھی عمل کا قرآن و سنت سے ثبوت ہونا چاہیے، صحابہ سے ثبوت ہونا، یہ تھوڑی کہ کچھ بھی اٹھا کے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی ہر بدعت امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں بیچاروں کے کھاتے میں ڈال دی ہے۔ بدعت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ باقی فروعی اختلافی مسائل میں چاروں امام برحق ہیں، سب نے قرآن و سنت کو فالو کیا ہے۔ ہم امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، اس امت میں میجورٹی نے امام ابو حنیفہ کو فالو کیا، 30% نے امام شافعی کو فالو کیا، بہت بڑے مجتہد تھے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے وہ۔ 17% نے امام مالک کو فالو کیا، 2% نے امام احمد ابن حنبل کو فالو کیا۔ تو جب تک امت اس طرح سے فالو کرتی آ رہی تھی، صحیح ٹریک پر تھی، آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، ایک دوسرے کو احترام بھی کرتے تھے، اور ایک دوسرے کی نمازوں میں فرق ہونے کے باوجود درست سمجھتے تھے۔ جب سے امت میں مجتہدین نام نہاد پیدا ہوئے ہیں نا، اس وقت سے امت کا بیڑا غرق۔ ہر شخص نے ایک نیا مفتی بنا ہوا ہے، نیا مسئلہ بتا رہے ہیں مارک، اس سے آپ کا اتحاد ٹوٹ جائے گا۔ تو پہلا ہے عقیدہ توحید، اس پہ کوئی کمپرومائز
بولو نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ کہتے ہیں اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کے در کے. تمام پیغمبر، تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام بزرگان دین کس کے در کے فقیر ہیں؟ اللہ کے. عقیدہ توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. نمبر 2، اللہ نے قرآن میں ہمیں کیا حکم دیا؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو میں چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں گا. کبیرہ گناہ کیا ہیں یہ بھی قرآن نے بیان کر دیے. بہت آسان ہے اسلام بھائی. آپ آدھے سے زیادہ مسلمان تو مجھے ویسے ہی نظر آ رہے ہو آپ لوگ. شکلوں سے لگ رہا ہے ماشاءاللہ سارے. یونیورسٹی میں میرا بیان ہوا، میں نے کہا یہاں کا تو ماحول ہمارے مدرسوں جیسا ماحول ہے. اب پتہ نہیں ہو سکتا ہے مجھے یونیورسٹی کے نام پہ کسی مدرسے میں نہ لے گئے ہوں. بچیاں پردوں میں بیٹھی ہوئی ہیں الگ، مرد سارے نیک شریف شرفا قسم کے ہیں. تو عقیدت محبت میں ماشاءاللہ لوگوں کے، میں تو اس قابل نہیں ہوں. اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے، میں اس قابل نہیں ہوں. لیکن جو کراؤڈ یہاں پر جو جس طرح سے لوگ ٹوٹ رہے ہیں، میں سنگل پسلی آدمی ہوں. مجھے کئی دفعہ خطرہ ہوا کہ میں دب کے انا للہ نہ ہو جائے میرا. تو اس لیے مجھے محبت کے ساتھ تمیز کے ساتھ نکلنے دینا. سب کو میری طرف سے ہول سیل کے حساب سے السلام علیکم. تو سب کا مسافہ بھی ہو گیا، آپ کی زیارت بھی ہو گئی. ہمیں تمیز سے خاندانی طریقے سے نکلنے دیں. اچھا دعا کر لیں. ایک منٹ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ہماری یہاں حاضری قبول فرما. اے اللہ جو علماء یہاں پر موجود ہیں ان علماء کی عمر میں علم میں برکتیں عطا فرما. اخلاص مت کے ساتھ اے اللہ ان سب سے دین کی خوب خدمت لے. اے اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا. اے اللہ یہاں کے حکمرانوں کا عوام سے تعلق اور محبت میں اضافہ فرما. یہاں کی عوام کا حکمرانوں سے تعلق محبت میں اضافہ فرما. ان حکمرانوں کو عوام کے لیے، اسلام کے لیے خیر کے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. لوگوں میں اور زیادہ محبت پیدا فرما. اختلاف اور انتشار سے، مہنگائی سے، بے روزگاری سے، بیماریوں سے اللہ اس ملک کی، یہاں کے لوگوں کی حفاظت فرما. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.